السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے مہاجرین نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی فیملیز چھوڑیں، ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے انصار کی بات آگے آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤا الدار، وہ جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا تھا گھر مدینہ میں، یعنی جو مدینہ میں ہی سیٹل تھے انصار۔ والایمان من قبلہم، اور ایمان لائے ہوئے تھے ان سے پہلے۔ کن سے پہلے؟ مہاجرین سے پہلے۔ مہاجرین سے پہلے تو نہیں لائے تھے، بعد میں ہی لائے تھے نا۔ لیکن پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ان کی مہاجرین کے آنے سے پہلے، مدینہ میں آنے سے پہلے انصار ایمان لا چکے تھے۔ تبھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا، انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچیں گے۔ تو یہ انصار کیسے تھے؟ یحبون من ہاجر الیہم، وہ انصار محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کیا مصیبت ہے، ہم پر تو بوجھ ہو گیا ہے، ہمارے اپنے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ چلے آ رہے ہیں۔ اور مدینہ تو ایک چھوٹی سی بستی تھی نا۔ کسی کنٹری میں ریفیوجیز آنا شروع ہو جائیں تو کیا ہو جاتا ہے، اس کی اکانومی کا حال کیا ہوتا ہے پھر۔ اور وہ جو ریفیوجیز ہیں، کون ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ملک اپنے بارڈرز بند کر دیتے ہیں کہ ریفیوجیز نہ آ سکیں۔ وہ بیچارے اپنے ہاتھوں میں ایک ایک بیگ پکڑا ہوا ہے، چلے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے کر، اور بارڈرز پر کھڑے رہتے ہیں، مگر بارڈرز نہیں کھولا جاتا۔ ہر ملک کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر، ہماری اکانومی پر بوجھ ہے، حالانکہ کتنی بڑی بڑی اکانومیز ہیں آج کے ملکوں کی۔ وہ انصار کیسے تھے؟ دنیا میں انہوں نے جو مثال قائم کی ہے، ایسی مثال نہیں ملتی۔ کہا گیا وہ محبت رکھتے ہیں۔ کیوں محبت؟ کیوں کیا وہ مہاجرین ان کے لیے کوئی بزنس، کوئی انویسٹمنٹ لا رہے تھے؟ کیا لا رہے تھے؟ بس اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکلے ہوئے ہیں، ان کی محبت میں چلے آ رہے ہیں۔ تو انصار کے دل تنگ نہیں ہوئے، انہوں نے ان کو بوجھ نہیں سمجھا، کچھ لوگوں نے بوجھ سمجھا بھی۔ وہ کون تھے؟ منافقین۔ عبداللہ بن ابی نے کہا بھی کہ کیونکہ تم ان پر خرچ کرتے ہو نا، تو اس لیے وہ تمہارے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تم اپنا ہاتھ روک لو گے تو خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان انصار کے لیے بھی ہے جو ایسے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، نہیں وہ پاتے اپنی سینوں میں کوئی حاجت جو وہ مہاجرین دیے گئے، یعنی یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی تنگی، کوئی بے چینی، کوئی غصہ نہیں پاتے کہ ان کو کیوں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انصار سے پوچھا بھی تھا کہ جو تم نے ان کو دیا ہوا ہے وہ واپس لے لو، میں ان کو مال فیمے سے دے دیتا ہوں، یا تمہیں مال فیمے سے میں دے دیتا ہوں، ان کو جو تم نے دیا ہوا ہے وہ انہی کے پاس رہنے دو۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے نا مدینہ، تو انصار نے کہا آپ ہمارے کھجور کے باغ آپ آدھے آدھے تقسیم کر دیں، ہمارے اور مہاجرین کے درمیان، آدھا ان کا ہو جائے گا، آدھا ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنا کام کاج کرتے رہو، جو پیداوار آئے گی اس میں ان کو شریک کر لینا۔ تو انہوں نے کہا ہم خوشی سے یہ قبول کرتے ہیں۔ ایسے سمجھ لینا جیسے اپنے بزنس میں سے یا اپنے آفس میں سے آپ کسی کو ہاف دے دیں، جو کہ نہ رشتہ دار ہیں، نہ کوئی دوست ہیں، بالکل اجنبی، پھر بھی ان کو دے رہے ہیں۔ اگر اللہ رسول کی محبت ان میں نہ ہوتی نا تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی اور جذبہ ایسا ہے ہی نہیں جو انسان سے یہ کرا دے۔ اس سے اخلاص بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول کی خاطر کتنی قربانی دے سکتا ہے انسان۔ جب مال فیمے سے مہاجرین کو دیا جا رہا ہے تو انصار نے یہ تک نہیں کہا کہ ان کو کیوں مل گیا۔ کوئی حسد پیدا ہو جاتا کہ ہم نے ان پر خرچ کیا، ہم سے بھی ان کو مل رہا ہے، ادھر سے بھی ان کو مل رہا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر اگرچہ ان کو خود حاجت ہے، سخت حاجت، یعنی اس قدر حالت ہو گئی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مہاجر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے تھے
کہنے لگی یا رسول اللہ، ہم نے دنیا میں ان انصار جیسے لوگ دیکھے ہی نہیں ہیں، جس کے پاس تھوڑا ہے اس تھوڑے میں سے اور جس کے پاس بہت ہے اس میں سے بھی برابر کا ہمیں دے رہے ہیں، مشکلوں سے ہمارا بوجھ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ناز اٹھا رہے ہیں، اور چہرے پر کبھی شکن نہیں آئی۔ ہم تو اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یقین کریں نہیں کر سکتے، خون کے رشتوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے، کہاں ریفیوجیز کے ساتھ ہم یہ کریں۔ اپنے سگے سے 4 دن میں بندہ تنگ پڑ جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے انصار جیسے۔ چلو انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو مار کر بھی لیتا ہے، لیکن پھر سنوا بھی دیتا ہے، اس کے سامنے نہ صحیح تو پیچھے ہی بات کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمارا گھر پکڑ لیا ہے، انہوں نے ہمیں ہی دیکھ لیا ہے۔ مہاجرین آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کاج خود کرتے ہیں اور آدھی کمائی ہمیں دے دیتے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ ہمیں یہ ہے کہ ہمارے سارے کے سارے اعمال کا اجر ان کو ہی نہ مل جائے۔ سوچ بھی دیکھیں ان کی کیسی تھی، یہ نہیں کہا بڑا مزہ آ رہا ہے، تیار مل رہا ہے، بیٹھ کر کھا رہے ہیں، کمائے نیکیاں۔ انہوں نے کہا نہیں، سارا اجر یہی لے جائیں گے، ہم بھی تو کچھ کریں، ہمیں بھی ان کے لیے کچھ کریں، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر اچھا کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ بدلے میں اگر اتنا نہیں کر سکتے، اچھائی کرنے کی ویسے قابل نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی حمد و تعریف کرتے رہو گے، جب تک ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو گے، تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، یعنی ایک طرح سے ان کے احسان کی شکر گزاری ہے کہ ان کی تعریف کرو، ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، منہ پر نہ کریں لیکن اس کے پیچھے کر لیں، اس کا ذکر خیر کریں، اس کی کوئی اچھی بات کر لیں، اس سے بھی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کیا شکایت لے کر آئے تھے کہ ہمارا اجر تو ختم ہو جائے گا، اگر یہ اسی طرح کرتے رہے تو ہم کیا بھلائی کریں ان سے؟ تو کیا نسخہ بتایا، سبحان اللہ، رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے ہے یہ، نہ ہی مہاجرین اور نہ ہی انصار جیسے لوگ کبھی دیکھیں اور نہ کبھی دیکھیں گے۔ ہمیں بھی ایسے جذبے عطا کرے اللہ تعالیٰ کہ ہم بھی کسی کے لیے ایسے کھلے دل والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا تھا، تو وہ ایسے سگے بھائیوں جیسے، حالانکہ کوئی رشتہ ان کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک صحابی کو، عبد الرحمن بن عوف کو، سعد بن ربیع کا بھائی بنایا تھا، تو سعد بن ربیع فرماتے ہیں کہ میں انصار میں بہت مالدار تھا، تو میں نے کہا کہ میرے مال میں سے آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہو جائے تو تم نکاح کر لینا۔ اس حد تک، اس سے زیادہ بھی کیا کوئی بات ہو سکتی ہے ایثار و قربانی کی؟ ایثار کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو ترجیح دینا اپنے اوپر، جبکہ خود بھی اپنے پاس اتنا کچھ نہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا تھا، کہا کہ میں بہت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کسی کو کہ سارے گھروں میں معلوم کر کے آؤ، کہیں کوئی کھانے کی چیز مل جائے، کچھ بھی نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں پھر اعلان کیا کہ کوئی ہے جو آج کی رات اس کو اپنا مہمان بنا لے۔ ایک انصاری کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، میں اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں۔ گھر گئے، بیوی سے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہے، آج چاہے ہمیں کچھ کھانے کو ملے نہ ملے، یہ بھوکا نہ سوئے۔ بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، آج گھر میں بہت تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے صرف چند ٹکڑے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، میں اور تم اپنے پیٹ پر کپڑا باندھ کر فاقے سے رات گزار لیں گے، لیکن مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ جب کھانا لے کر آؤ تو چراغ بجھا دینا۔ عورت نے یہی کیا اور مہمان کے سامنے کھانا رکھا، چراغ بجھا دیا، بچوں کو سلا دیا کہ مہمان کو نہ پتہ چل سکے کہ یہ تو کھا نہیں رہے۔ اب کھانا ایک بندے کا تھا، چراغ جب بند کر دیا، مہمان کے سامنے منہ چلاتے رہے، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھوکا سلایا۔ کون ایسا کرتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا سو جائے؟ کس کا آج یہ حوصلہ ہے؟ سلانا تو بھوکا دور کی بات، بچے کی پسند کی کوئی چیز ہو وہ دوسروں کو ہم نہیں دیتے کہ یہ میرے بچے کی پسند ہے۔ تو اگلے دن جب یہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے اور تمہاری بیوی نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوا ہے،
یہ ایثار ہے، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ اسی طرح جنگ یرموک میں حضرت اکرمہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو پیش آیا واقعہ کہ جنگ میں ہیں، زخم لگے ہوئے ہیں، کرار رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، سخت دھوپ ہے، پیاس کے مارے حلق چٹخ رہا ہے، اتنے میں ایک مسلمان کندھے پر پانی کا مشک اٹھائے لا رہا ہے اور ان زخمی مجاہدین کے پاس پیش کرتا ہے۔ ایک کو دینے لگتا ہے تو ساتھ سے آواز آتی ہے پانی، تو وہ پہلے والا کہتا ہے اس کو پلا دو۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے پلانے کے لیے تو ایک اور آواز آتی ہے پانی، پانی، تو وہ اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے اس کو پلا دو۔ جب تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں، دوسرے بھی پیاس کے ہاتھوں ہی چلے جاتے ہیں۔ جب پہلے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایثار۔ نہ ہم نے کبھی ایثار دیکھا، نہ جانا اور نہ کبھی کیا، کیونکہ ایثار کی مثالیں ہی ختم ہو چکی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے یہ، کسی کو اپنے اوپر ترجیح کیسے دیتے ہیں۔ آج تو میرا بچہ ہو اور ساتھ دوسرے کا ہو تو کہیں گے میرے بچے کو پہلے مل جائے چیز، دوسرے کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تمہیں کیوں نہیں ملی؟ تم کیوں پیچھے ہو گئے تھے؟ اپنے بچوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں کہ تم نے اس کو کیوں دی اپنی چیز، خود لینی تھی نا۔ خود غرضی میں نا ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ایسی بھی مثالیں ہیں، کہیں دور دور تک ہمیں یہ مثال نہیں ملتی۔ خصاصتن، سخت بھوک، یہ کوئی عام بھوک نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، نہیں، اسٹارویشن والی بھوک۔ ہمارے سامنے کتنے ہی لوگ ہیں جو سخت بھوکے ہوتے ہیں، سخت بھوکے، اور ہم پلیٹ میں کتنے ہی کھانے بھر بھر کر اور پھر اس کو پھینک دیتے ہیں، اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ کچھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ افضل صدقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو خود ضرورت ہو، بہت ضرورت ہو، لیکن وہ دوسرے کو دے دے، یہ ہے افضل۔ ایک تو ہے نا کہ آپ کے پاس ہے، چلیں آپ نے دوسرے کو بھی دے دی، وہ بھی صدقہ ہے، لیکن صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس خود کمی ہے، خود قلت ہے، خود ضرورت ہے، پھر بھی وہ دوسرے کو دے دے، یہ ہے افضل صدقہ، افضل درجے کا صدقہ۔ تو کہا گیا یہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف، اور اپنے دلوں میں کوئی حسد، بغض، غصہ نہیں رکھتے ان کے لیے۔ ایک آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی جو آدمی تم دیکھو گے وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری آیا، ہاتھ میں جوتیاں لی ہوئی، ابھی تازہ وضو کیا ہوا ہے، داڑھی میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی داخل ہوگا۔ پھر وہی آدمی آیا، پھر تیسرا دن بھی یہی ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے، ان کے پیچھے چل پڑے، اس انصاری سے کہنے لگے میری اپنی باپ سے کچھ بول چال بند ہے تو میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جا سکتا، آپ مہربانی کر کے مجھے اپنے گھر رکھ لیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ 3 دن 3 راتیں ان کے گھر رہے۔ دیکھا نہ وہ کوئی رات کو لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، نہ کوئی ایسا ذکر کر رہے ہیں، ہاں صرف اتنا کرتے کہ جب آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتے، لیٹے لیٹے ہی بستر پر، یہاں تک کہ صبح نماز کے لیے اٹھتے۔ کوئی ایسا لمبا عمل، بڑی بڑی کوئی عبادات نہیں کر رہے تھے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ان کے منہ سے اچھی بات کے سوا کچھ انہوں نے نہیں سنا تھا۔ تو جب 3 راتیں گزر گئیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کا عمل بڑا ہلکا محسوس ہوا، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے، کچھ ایسا خاص انہوں نے کیا نہیں۔ انسان سوچتا ہے نا ساری کی ساری رات عبادات کرتے رہتے ہوں گے، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری کوئی ایسی ناراضگی نہیں ہوئی جس کے لیے میں اپنا گھر بار چھوڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا کہ ابھی ایک جنت ہی آ رہا ہے اور تینوں دفعہ آپ ہی آئے، تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت پہ کچھ دن رہ کر دیکھوں کہ آپ کون سی عبادات کرتے ہیں۔ جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جنتی ہونے کی خبر دی ہے، تو میں 3 دن آپ کی خدمت میں رہا، آپ کا عمل دیکھ سکوں۔ آپ نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا، نہ کوئی عبادات میں ایسی بات ہے جس کو میں بہت بڑا محسوس کروں، تو آپ وہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا؟ تو کہتے ہیں بس تم دیکھ چکے ہو، میرا کوئی ایسا عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اچھا، میں نے کہا اچھا پھر میں چلتا ہوں۔ تو جب چلنے لگے تو انہوں نے آواز دی، فرمایا ہاں میرا ایک عمل سنتے جاؤ،
وہ یہ کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے نہ کوئی حسد ہوتا ہے، نہ کوئی دھوکہ دینے کا ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے۔ میں کسی مسلمان کا بدخواہ ہوں ہی نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ تو عبداللہ نے فرمایا مجھے پتہ چل گیا ہے، اس عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچا دیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اور واقعی میں بڑا مشکل عمل ہے، اس لیے اتنی بڑی بشارت ان کو ملی۔ یہ وہ عمل ہے جو بڑی بڑی نفلی عبادات سے اوپر ہے، کیونکہ نفلی عبادات کرنا آسان ہے، یہ عمل کرنا مشکل ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ بات اب آئی ہے، آیات کے اینڈ میں عمومی بات آتی نا، جیم آتا ہے، کنکلوژن آتا ہے، قیامت تک کے لیے ایک بات آتی ہے۔ تو انصار کی بات کر کے ایک رول آف تھم بتایا گیا کہ وہ جو شح نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ شح کیا ہے؟ شح خود غرضی، مینینس، کہ بس مجھے مل جائے، ہر وقت اپنا فائدہ سوچنا، دماغ میں آئے تو بس اپنا ہی فائدہ آئے، میری ضرورت، میری بھوک، میرے بچے، میں اور صرف میں، میرے فائدے، باقی کسی کو کچھ ملتا ہے ملے نہ ملے میری بلا سے مجھے کیا، مجھے مل جائے۔ کھانا سامنے ہے تو میں بس اپنی پلیٹ میں بھر لوں، کسی اور کے لیے بچتا ہے نہیں بچتا مجھے پرواہ نہیں۔ تو جب بخل اور ہرس مل جائے تو وہ ہے شح، کسی اور کو نہیں دینا اور آگے بھی مجھے ہی ملتا رہے۔ یہ بہت بری خصلت ہے، بہت بری چیز ہوتی ہے یہ۔ انصار میں شح نہیں تھا، نہ ان کو یہ لالچ تھی کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا، نہ ان میں بخل تھا کہ ہم کیوں دے دیں، دونوں ہی چیزیں ان میں نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو شح سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت کے دن ظلم اندھیرے بن جائیں گے۔ لوگوں بخیلی اور حرص سے بچو، یعنی شح سے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو برباد کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے لوگوں نے خون ریزیاں کی اور حرام کو حلال بنایا۔ ظاہر ہے جب انسان کو اتنا لالچ ہو کہ بس مجھے ہی ملے تو حرام کو بھی پھر حلال بنا لے گا نا۔ اور آج معاشرہ بھرا پڑا ہے شح سے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک دل میں بخیلی اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں نا ہم بخل بھی کر لیں اور ایمان بھی اندر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو الحیات اشد عصری وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے نفس کی شح سے بچا لینا۔ تو کہنے لگے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے جا کر پوچھا تم یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جب میں اس سے بچ گیا تو زناکاری سے بھی بچ گیا، چوری سے بھی بچ گیا، دوسرے برے کاموں سے بھی بچ گیا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے جا کر سامنے سے دیکھا کہ یہ کون ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، صحابی رسول۔ اس کے اوپر نا خود کنٹرول کرنا پڑتا ہے، خود اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا، اپنے اندر سے اس کو نکالنا پڑتا ہے، یہ خود سے خصلت ختم نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، جس میں 3 خصلتیں ہوں وہ شح سے نکل جاتا ہے۔ مال کی زکوٰۃ دیتا ہو، مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہو، اور لوگوں کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرتا ہو، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا شح مٹ جائے۔ بعض دفعہ انسان چھوٹی معمولی چیزوں پر بخیلی کرتا ہے جو کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی، کسی کو دے بھی دی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نہیں میں کیوں دوں، میں کیوں اپنی پینسل دے دوں، اپنی لایا کرے نا، میں کیوں اپنی گاڑی میں جگہ دوں، خود ہی جائے۔ اور شیطان جو ہے نا وہ بخیل سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے اس نے اپنا بیڑا غرق خود ہی کر لینا ہے۔ وہ غنی سے ڈرتا ہے کہ یہ غنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت پا لے گا۔ اصل میں نا بہت سارے مسئلوں کا حل قیامت کا یقین ہے۔ قیامت کا یقین جب ہو نا تب شح ختم ہو جاتا ہے، وہ بات انسان میں نہیں رہتی، پھر ڈیفرنٹ اینک سے دکھتا ہے پھر وہ۔ لیکن چونکہ ہم یہیں کھبے ہوئے ہیں نا، یہیں کی چیزوں کے لیے مرے جاتے ہیں، تو پھر کیا شح ہی آئے گی نا۔ ہم کیسے فلاح پائیں گے جب ساری خیر ہم اپنے لیے ہی سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، بس مجھے مل جائے۔ اب ہم اگر کہیں کہ ہم تو مہاجرین نہیں ہو سکتے، نہ انصار ہو سکتے ہیں، چلو اگر بن سکتے ہوتے تو ایسے حالات اگر ہوتے، کچھ ہو سکتا ہوتا تو بن جاتے۔ انہوں نے تو بڑی قربانیاں دیں، لیکن آج حالات ایسے نہیں ہیں، نہ ہی ایسی ضروریات ہیں، تو چلو چھوٹے پیمانے پر ہی کر لیں۔ جو درجات ان کو ملے ہیں ویسے تو نہیں ہو سکتا آج۔
آج کوئی ایک کمیونٹی اٹھ کر یا ایک قوم اٹھ کر آ جائے اور آپ کو اپنے گھروں میں اس کو جگہ دینی پڑے، اپنے مالوں کے اندر ان کو ہاف دینا پڑے، اپنے بینک اکاؤنٹ آپ کہیں ہاف اس کا ہاف میرا، اپنی بہن کو بھی ہم کبھی نہ دیں کہ آدھا تو لے لے آدھا میں، کسی کی مدد کرنی پڑ جائے تو پوچھتے ہیں سب سے پہلے کہ زکوٰۃ لگتی ہے اس کو؟ ویسے میری جیب سے نہ نکلے کبھی بھی۔ اب ان انصار جیسی مثال تو نہیں مل سکتی، لیکن ایک اور درجہ بھی ہے کہ جو بعد کے لوگوں کے لیے ہے، جو کہ نہ انصار ہیں نہ مہاجرین ہیں، اب وہ کیا کریں؟